بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد باب صفت وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام ابو داود رحمہ اللہ تعالی جب احکام المیاہ اور اس کے متعلقات سے فارغ ہو گئے تو اب صفت وضوء اور کیفیت وضوء کا بیان شروع فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضوء کا کیا طریقہ تھا؟ عام طور پر کتب حدیث میں حضرات محدثین رحمہم اللہ تعالی اس طرح کا باب قائم فرماتے ہیں صفت النبی کے عنوان سے، صفت وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے، اور پھر اس باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضوء کی حکایت کرنے والے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی روایات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ وضوء سے متعلق انفرادی احکامات کا بھی بیان فرماتے ہیں اور ہر ادب اور ہر عمل سے متعلق مستقل تراجم بھی قائم فرماتے ہیں۔ لیکن اہتمام شان وضوء کی وجہ سے اس طرح کا ایک مستقل باب بھی قائم کیا جاتا ہے، جیسا کہ یہاں پر ہے باب صفت وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام ابو داود رحمہ اللہ نے بھی اسی طرح کا طریقہ کار اختیار فرمایا ہے اور یہ ایک باب قائم فرمایا ہے، طویل باب ہے، اور اس میں تقریباً 9 حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی روایت کو جمع کی ہیں۔ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابن زید، حضرت مقدام، حضرت معاویہ، حضرت ربیہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا اور حضرت ابن عباس، اور اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ان 3 حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی روایت ذکر فرمائی ہیں، جن میں زیادہ تر روایت حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہیں، جن کو امام ابو داود رحمہ اللہ نے مختلف طرق سے یہاں جمع کی ہیں۔ ان روایات میں کہیں اجمال ہے، کہیں تفصیل ہے، کہیں استقصاء ہے، یعنی وضو کی کیفیت کا تقریباً غالب طریقے سے ذکر ہے، اور کہیں ایسا ہے کہ تخفیف ہے۔ لیکن ان تمام روایات کی مجموعے سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر کہیں غسل ثلاث کا ذکر ہے تو غسل مرتين کا بھی ذکر آیا ہے اور مرتن واحدتن کا بھی ذکر آیا ہے، لیکن کسی بھی جگہ پر ثلاث پر زیادتی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مقدار کتنی ہے غسل کی؟ وہ 3 مرات ہے۔ اسی طرح مسح کے ذکر میں بھی 3 کے الفاظ بھی آئے ہیں، لیکن زیادہ تر روایات میں مسح رأس کا ذکر تثلیث کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ مرتن واحدتن کے ساتھ ہے۔ خود امام ابو داود رحمہ اللہ نے اس بات پر اس پر کلام فرمائے ہیں کہ سلاسن کی جو روایت ہے وہ ان روایت کے مقابلے میں مرجوح ہے، جن میں مرتن واحدتن کی تقریباً تصریح ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ لیں اگلے صفحے پر یہ آتا ہے، قال ابو داود احادیث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس انه مرتن یا انه مرتن۔ یہ میں انشاءاللہ وضاحت کروں گا جب یہ جگہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو امام ابو داود رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ مرتن واحدتن کی روایت وہ راجح ہیں ان روایت کے مقابلے میں جن میں مسح 3 کا
ذکر ہیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ان مسح ثلاثن ان جیسی روایت سے استدلال نہ کیا جائے۔ اسی طرح تفصیل اور اجمال میں بھی فرق ہے، کہیں یعنی وضو کی کیفیت میں، وضو کی صفت میں اور تفصیل اور اجمال کا بھی فرق ہے، کہیں مزمزے کا ذکر ہے، کہیں استنشاق کا ذکر نہیں ہے، کہیں اس کا بالعکس ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر ایک ہی روایت پر مسلک کا دار و مدار نہیں رکھا جا سکتا، بلکہ تمام روایت کے مجموعے سے جو ہیئت قضائیہ سمجھ میں آتی ہیں، وضو کی جو ہیئت اور صورت سمجھ میں آتی ہے، وہ مطلوب اور مقصود ہے، وہ مطلوب اور مقصود ہے۔ یہاں پر پہلی روایت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ اپنے وقت کے ایک جلیل القدر خلیفہ تھے، سیاست اور حکومت کے فرائض بھی انجام دے رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وضو کے معاملے کو نظر انداز نہیں فرمایا، بلکہ باقاعدہ بیٹھ کر وضو منگوایا اور لوگوں کو بتایا کہ وضو اس طرح کیا جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے اس صنیع سے وضو کا محتم بشان ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اصل میں وضو محتم بشان کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں وضو مفتاح للصلاۃ ہے۔ اگر وضو صحیح ہوگا تو نماز بھی صحیح ہوگی، اور وضو کے وقت اگر استحضار ہوگا، دل جمعی ہوگی اور جمع خاطر ہوگا، تو یہ دل جمعی اور یہ جمع خاطر یہ نماز کے خشوع اور خضوع پر اثر انداز ہوگا۔ اور اگر وضو بے فکری سے کیا جائے گا، بے توجہ اور غفلت سے کیا جائے گا، تو یہ غفلت نماز پر بھی اثر انداز ہوگی اور نماز میں دل جمعی اور یکسوئی نصیب نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ لہٰذا وضو کو صحیح انداز میں مفتاح للصلاۃ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ وضو کو توجہ کے ساتھ، استحضار کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اور ٹھیک طریقے کے ساتھ کیا جائے، اور وضو کے معاملے میں غفلت اور بے توجہی سے کام نہ لیا جائے، اور وضو کے معاملے کی اہمیت کو نظر انداز نہ کیا جائے، اور وضو کے جتنے بھی فرائض ہیں، جتنے بھی یعنی آداب ہیں، ان آداب کی پوری رعایت اور اہتمام کیا جائے۔ اگر اس طریقے کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، استحضار کے ساتھ اور آداب کی رعایت کے ساتھ اگر وضو ہوگا، تو یہ وضو طہارت اعضاء کے ساتھ ساتھ طہارت ذنوب کا بھی سبب اور ذریعہ بنے گا۔ اور ایسا وضو جو دل جمعی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ ہوگا، تو وہ یعنی خشوع فی الصلاۃ کا بھی موجب بنے گا۔ اس سے نماز میں بھی خشوع اور خضوع آئے گی، اور اس سے نماز میں سکون قلب میسر ہوگا۔ لہٰذا وضو کے معاملے کو معمولی معاملہ نہیں سمجھنا چاہیے، یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، بلکہ بہت ہی اہم اور محتم بشان معاملہ ہے۔ اس وجہ سے حضرات محدثین رحمہم اللہ تعالی یہ صفت وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے تراجم قائم کرتے ہیں، تاکہ وضو کی اہمیت اور وضو کے ایک بہت ہی عظیم امر ہونے کی طرف اشارہ کر دیں۔ ٹھیک ہے۔ بسند متصل منا الى الامام ابی داود سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمہ اللہ تعالی ومتعنا بعلومه وبرکاته انه قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران بن ابان مولى عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال رأیت عثمان بن عفان۔ یہاں پر مولا سے مراد مولا اسفل ہے۔ ایک ہوتا ہے مولا اعلیٰ، ایک ہوتا ہے مولا اسفل۔ مولا اعلیٰ کس کو کہتے ہیں؟ معتق کو کہا جاتا ہے بالکسر،
یعنی اس میں فعل کی صیغے کے ساتھ، یہ موضع اعلیٰ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے موضع اسفل، وہ موتق کو کہا جاتا ہے اس میں مفعول کی صیغے کے ساتھ۔ تو یہاں پر حمران بن ابان یہ موضع اعلیٰ ہے یا موضع اسفل ہے؟ کیا ہے؟ موضع اعلیٰ ہے یا موضع اسفل ہے؟ ہاں، موضع اسفل ہے۔ رأیت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ توضع، حضرت حمران بن ابان رحمہ اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا توضع، اس حال میں کہ وہ وضو فرما رہے تھے، فافرغ تفصیلیہ ہے، فافرغ، افرغ یفرغ افراغا اور فرغ یفرغ تفریغا، دونوں یہ قلب یقلب تقلیبا کے معنی میں ہے۔ فافرغ علی یدیہ ثلاثا یعنی قلب الاناء علی یدیہ، اور ثلاثا یہ مصدر محذوف کے لیے صفت ہے، یعنی فافرغ علی یدیہ افراغا ثلاثا، یہ افراغا محذوف ہے، اس کے لیے یہ صفت واقع ہو رہا ہے۔ فغسلہما، دونوں ہاتھوں کو دھو لیا، ثم تمزمز واستنثر، پھر مزمزہ فرما لیا اور استنثار فرما لیا۔ مزمزہ کسے کہتے ہیں؟ تحریک الماء فی الفم، اور استنثار کو کس کو کہتے ہیں؟ استنثار کہتے ہیں اخراج الماء من الانف بعد الاستنشاق، اخراج الماء من الانف بعد الاستنشاق۔ دو الفاظ آتے ہیں، ایک آتا ہے استنشاق اور ایک آتا ہے استنثار۔ جمہور اہل لغت، فقہاء اور محدثین کے ہاں استنثار کی یہی تعریف ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، اخراج الماء من الانف بعد الاستنشاق۔ علامہ ابن العربی اور علامہ ابن قتیبہ رحمہم اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ استنثار اور استنشاق دونوں ایک ہی ہیں، لیکن شیخ محی الدین رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ استنشاق الگ چیز ہے اور استنثار یہ الگ چیز ہے، جیسے کہ اگلی روایت میں استنشق و استنثر یہ الگ الگ صیغوں کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، تو استنشاق اور استنثار یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ لیکن علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن العربی رحمہ اللہ کا قول درست ہے کہ استنثار اور استنشاق دونوں ایک ہی چیز ہے، اور علامہ محی الدین رحمہ اللہ تعالی جو یہ فرماتے ہیں کہ استنثار اور استنشاق یہ جدا جدا چیزیں ہیں، جیسے کہ اگلی روایت میں استنشق و استنثر کے الفاظ آتے ہیں، تو یہ بات درست اس لیے نہیں ہے، وہاں پر استنثار سے مراد امتخاط ہے۔ استنثار سے مراد کیا ہے؟ امتخاط ہے، یعنی ناک میں پانی ڈالنے کے بعد اور ناک سے پانی نکالنے کے بعد کیا ہوتا ہے، یعنی ناک کی جو رینٹ ہے اس کو صاف کرنا، اس معنی میں وہاں پر استنثار استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ فافرغ علی یدیہ، ید کس کو کہتے ہیں؟ ید لغت میں من رؤوس الاصابع الی الآباط کو کہا جاتا ہے، من رؤوس الاصابع، ہاتھ کی انگلی سے لے کر بغلوں تک کا جو حصہ ہے اس کو ید کہا جاتا ہے۔ لیکن فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، ایدیکم الی المرافق، اس آیت کی وجہ سے ما وراء المرفق یہ ساکت ہے، ما وراء المرفق یعنی یہ جو دھونے کے وجوب کا جو غسل حکم ہے، دھونے کا جو حکم ہے، اس سے یہ ما وراء المرفق کا جو حصہ ہے وہ ساکت ہے، اس کو نہیں دھویا جائے گا۔ فافرغ علی یدیہ ثلاثا فغسلہما ثم تمزمز وغسل وجہہ ثلاثا، اور چہرے کو دھو لیا 3 مرتبہ، وغسل یدہ الیمنی الی المرفق ثلاثا، اور دائیں ہاتھ کو دھو لیا کوہنی تک ثلاثا، یہ ثلاثا یہ بھی صفت واقع ہوگا مصدر محذوف کے لیے، یعنی غسل یدہ الیمنی الی المرفق غسلا ثلاثا، ٹھیک ہے، 3 مرتبہ دھو لیا۔ مرفق اور مرفق
ذراع اور عضد کے درمیان جو جوڑ ہے، ذراع اور عضد کو ملانے والی جو جوڑ ہے، اس کو مرفق کہا جاتا ہے۔ یہاں تک ہاتھ دھونا یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ثم اليسرى مثل ذلك، یعنی ثم غسل يده اليسرى الى المرفق ثلاثا ثم مسح رأسه، پھر سر پر مسح کر لیا۔ دیکھیں یہاں پر مسح رأس میں عدد کا ذکر نہیں ہے۔ ثم مسح رأسه ثلاثا، اس طرح کے عدد کے ذکر یہاں پر نہیں ہے۔ اچھا، اس سے پہلے مسح رأس کا اختلاف تو آ جائے گا، لیکن ایک اختلاف رہ گیا، مزمزہ اور استنشاق۔ مزمزہ اور استنشاق کا کیا حکم ہے، وضو میں کیا حکم ہے، اور غسل میں اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلے میں حضرات و محدثین کے درمیان اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وضو میں دونوں سنت ہیں، اور غسل جنابت میں دونوں فرض ہیں۔ وضو میں دونوں سنت ہیں، اور فرض غسل میں دونوں فرض ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں میں دونوں مسنون ہیں، مطلقاً سنت ہے، یعنی چاہے غسل ہو، غسل فرض یا وضو ہو، دونوں میں مزمزہ اور استنشاق یہ سنت ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں میں فرض ہے، چاہے غسل ہو، غسل جنابت، یا وضو ہو، مزمزہ اور استنشاق دونوں میں فرض ہے۔ احناف نے غسل اور وضو کے درمیان فرق کیا ہے کہ وضو میں سنت ہے اور غسل میں فرض ہے۔ تو ما به الفرق کیا ہے، وضو اور غسل میں ما به الفرق؟ تو احناف فرماتے ہیں کہ وضو اور غسل میں ما به الفرق یہ ہے کہ آیت وضو میں داخل فم اور داخل انف کا ذکر نہیں ہے، صرف 4 اعضاء کا ذکر ہے، 3 اعضاء کے دھونے کا ذکر ہے، اور 1 اعضاء پر مسح کا ذکر ہے، یعنی 3 اعضاء مغسولہ ہیں اور 1 عضو ممسوح کا ذکر ہے۔ داخل فم اور داخل انف کا وہاں پر دور دور تک کچھ اتا پتہ نہیں چلتا۔ البتہ وجوہ کا لفظ آیا ہے، فغسلوا وجوہکم، اور وجہ کس کو کہتے ہیں؟ ما تقع بہ المواجہہ، جس کے ساتھ مواجہہ واقع ہوتا ہے، تو ما تقع بہ المواجہہ کو وجہ کہتے ہیں۔ اور داخل فم اور داخل انف مواجہہ میں داخل نہیں ہے، اس لیے فغسلوا وجوہکم کا تحقق اس صورت میں بھی حاصل ہو سکتا ہے جب ظاہری وجہ کا غسل کیا جائے۔ اور احناف اس کے علاوہ ان روایات سے بھی استدلال کرتے ہیں جن میں اعضاء ثلاثہ کے غسل کا صراحتاً بیان ہے، لیکن مزمزہ اور استنشاق کا ان روایات میں ذکر نہیں ہے۔ اور خود حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، مثلا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر کسی نے فرض غسل میں مزمزہ اور استنشاق نہ کیا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یتمزمز ویستنشق ثم یعید الصلاۃ، مزمزہ کر لیں، استنشاق کر لیں، پھر اگر وہ نماز پڑھی ہو تو اس نماز کا اعادہ کر لیں۔ لہٰذا وضو میں وجوب مزمزہ اور وجوب استنشاق کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، لیکن غسل میں بعض روایات بھی ہیں اور آثار صحابہ بھی ہیں کہ ان روایات اور آثار صحابہ کی وجہ سے حضرات حنفیہ نے وضو اور غسل کی نسبت سے فرق کے قائل ہیں، فرق کو بیان کیا ہے کہ غسل میں مزمزہ اور استنشاق واجب ہوگا اور وضو میں دونوں سنت ہوں گے۔ اور خود نص قرآنی سے بھی حضرت حنفیہ نے استدلال کیا ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَهَّرُوا، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَهَّرُوا۔ یہاں پر اس آیت میں وضو کی طرح اعضاء مغسولہ کی تفصیل نہیں ہے، لیکن اطہار کا بیان ہے۔ اور آپ حضرات یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، لہذا اطہار کا تقاضا یہ ہے کہ مبالغہ فی حصول طہارہ ہو، اور مبالغہ فی حصول طہارہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو ظاہری بشرہ ہے وہ تو اس آیت قرآن کا مدلول ہے ہی، لیکن وہ اعضاء جو من وجہ ظاہر ہے اور من وجہ باطن ہے،
ان کو بھی دھو لیا جائے۔ اس اتحار کا تقاضا یہ ہے کہ اس محتمل عضو کا بھی غسل کر لیا جائے، ٹھیک ہے۔ اس اتحار کا تقاضا کیا ہے کہ وہ اعضاء جو من وجہ ظاہر ہے اور من وجہ باطن ہے، یعنی محتمل اعضاء ہے، وہ اعضاء بھی غسل کے حکم میں شامل ہو۔ اتحار کا یہ تقاضا ہے۔ اور داخل فم اور داخل انف یہ محتمل الوجہین ہے، یعنی من وجہ ظاہر ہے اور من وجہ باطن ہے، شرعاً بھی اور صورتاً بھی۔ صورتاً اس طرح کے، مثال کے طور پر آپ کا منہ بند ہو تو اندر کا حصہ نظر نہیں آتا تو من وجہ باطن ہے، اور اگر کھول دے منہ تو اندر کا حصہ نظر آ جاتا ہے، تو اس اعتبار سے داخل فم یہ ظاہر ہے، تو من وجہ باطن ہو گیا اور من وجہ ظاہر ہو گیا صورتاً۔ اور شرعاً بھی داخل انف یہ من وجہ ظاہر ہے اور من وجہ باطن ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کی، مثال کے طور پر حالت صوم میں آپ نے منہ میں پانی ڈالا اور پھر تھوک دیا، تو آپ کا روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا۔ تو جس طرح ظاہری بدن پر ہاتھ پر پانی بہانا، چہرے پر پانی بہانا اور پیٹ پر یا پاؤں پر پانی بہانا، اس سے وضو میں کوئی فرق نہیں آتا، اس طرح آپ نے منہ میں پانی ڈال دیا اور پھر تھوک دیا تو تب بھی آپ کے روزے پر کچھ فرق نہیں آیا۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو منہ ظاہر فم ہے، ظاہر فم ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح داخل منہ ایک اعتبار سے داخل فم بھی ہے، اور وہ اس طرح کی، مثال کے طور پر آپ نے لعاب نگل لیا، تھوک نگل گیا حالت صوم میں، تو مثال کے طور پر آپ کے بدن کے اندر کوئی دانہ تھا، کوئی پوڑا تھا، کچھ زخم تھا، اس زخم سے خون نکل گیا اور خون بدن کے اندر بہہ گیا، تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ اندر سب کچھ ہوا ہے۔ اسی طرح لعاب آپ نے حالت صوم میں نگل لیا تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ معلوم ہوا کہ داخل فم یہ اس کا حکم باطن بدن کی طرح ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ باطن بدن کی طرح ہے۔ بہرحال وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اس اتحار کا تقاضا یہ ہے کہ مبالغہ فی حصول طہارہ ہو جائے، اور مبالغہ کا تقاضا یہ ہے کہ جو اعضاء یقینی طور پر ظاہر ہیں وہ تو ہے ہی مغسول، لیکن جو اعضاء ایسے ہیں کہ محتمل ہیں، من وجہ ظاہر ہے اور من وجہ باطن ہے، وہ بھی داخل فی الغسل ہو، ان کو بھی دھو لیا جائے۔ اس لیے حضرات حنفیہ نے فرمایا کہ وضو میں تو اعضاء مغسولہ صراحتاً مذکور ہیں، اس لیے وہاں پر داخل فم اور داخل انف کے حق میں وجوب غسل کا کوئی قرینہ موجود نہیں ہے، وجوب مضمضہ اور وجوب استنشاق کا کوئی قرینہ موجود نہیں ہے، کس میں؟ وضو میں۔ پھر ایک حدیث بھی ہے، مثال کے طور پر غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ تحت کل شعرۃ جنابۃ، اور شعرہ یعنی بال جس طرح ظاہر بدن پر ہوتے ہیں اسی طرح داخل انف میں بھی شعرات پائے جاتے ہیں، داخل فم میں شعرات پائے نہیں جاتے، داخل فم میں منہ کے اندر شعرات نہیں ہوتے، لیکن یہاں پر فم اور انف کے حق میں کوئی ما بہل فرق موجود نہیں ہے، اس لیے کہ جو لوگ ایک کے حق میں سنیت کے قائل ہیں وہ دونوں کی سنیت کے قائل ہیں، یعنی جو حضرات کہتے ہیں کہ وضو میں سنت ہے تو دونوں سنت ہے، مضمضہ اور استنشاق دونوں، اور جو کہتے ہیں کہ واجب ہے وہ دونوں کے وجوب کے قائل ہیں، مضمضہ اور استنشاق، ما بہل فرق کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ تو عدم القائل بالفصل اور عدم القائل بالتفریق کی بنا پر تحت کل شرط جنابت کا حکم اگر انف سے متعلق ہے تو اسی طرح فم سے بھی اس کا تعلق ہے، اسی طرح فم سے بھی اس کا تعلق ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر انف کا حکم وجوب کا ہے تو فم کو ہم مستثنی نہیں کر سکتے، بلکہ فم بھی طبعاً اور تردن یہ انف کے حکم میں شامل ہوگا، اس لیے کہ فرق کا کوئی قائل نہیں ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے حضرات حنفیہ نے یہ تفصیل بتائی ہے کہ وضو میں دونوں سنت ہوں گے اور غسل فرض میں دونوں فرض اور واجب ہوں گے، ٹھیک ہے۔
یہ مزمز اور استنشاق کے سلسلے میں یہ تفصیل ہو گئی۔ مسح رأس ایک مرتبہ ہوگا یا 2 مرتبہ ہوگا، تو اکثر علماء کرام تسلیس کے قائل نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تسلیس مستحب ہے، اور دلیل مسلم شریف کی ایک روایت وہ بیان فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ثلاثا۔ حضرت حنفیہ کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث مجمل ہے۔ تفصیلی روایات میں پھر اعضاء مغسولہ اور اعضاء ممسوحہ میں فرق بیان کیا گیا ہے کہ اعضاء مغسولہ کو 3 دفعہ دھویا جائے گا اور مسح رأس وہ مرتن واحدتن ہوگا۔ لہٰذا یہ جو توضأ ثلاثا ہے تو اس ثلاثا کو غالب پر محمول کیا جائے گا، دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر مسح رأس میں تکرار کو مان لیا جائے تو پھر مسح نہیں رہے گا بلکہ مسح غسل بن جائے گا۔ مسح کیا بن جائے گا؟ غسل بن جائے گا۔ اسی طرح یہ مقدار مسح میں جو مقدار مفروض ہے اس میں بھی اختلاف ہے۔ احناف کے ہاں مسح رأس کی مقدار مفروض وہ ربع رأس ہے، حنابلہ استیعاب کے قائل ہیں، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اقل ما یطلق علیہ المسح، چاہے 3 شعرات کیوں نہ ہو، 3 بال کیوں نہ ہو، جس پر مسح کا اطلاق ہو سکتا ہو، مسح جس کو کہا جا سکتا ہو، بس وہ کافی ہے، وہ مقدار کافی ہے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت حنفیہ کا استدلال ان روایات سے ہیں جن میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ مسح علی ناصیتہ یا مسح علی مقدم رأسہ، ناصیہ اور مقدم رأس یہ ربع مقدار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ ثم غسل قدمہ الیمنی ثلاثا، پھر دائیں قدم کو 3 مرتبہ دھو لیا، غسلا ثلاثا 3 مرتبہ دھو لیا، ثم الیسری مثل ذلك، یعنی ثم غسل قدمہ الیسری مثل ذلك، کیا مطلب؟ مثل الاولی 3 مرات، پہلے قدم کی طرح دوسرا قدم بھی 3 مرتبہ دھو لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پاؤں کا وظیفہ غسل ہے، مسح نہیں ہے، جیسے کہ روافظ قائل ہیں مسح کے، پاؤں میں مسح کے قائل ہیں۔ تو اس روایت سے ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ پاؤں کا وظیفہ کیا ہے؟ وہ غسل ہے، مسح نہیں ہے۔ ثم قال، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مثل وضوء ھذا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس حال میں کہ وہ وضو فرما رہے تھے، مثل وضوء ھذا، نحو وضوء ھذا، میرے اس وضو کی طرح۔ ثم قال، اس قال کا قائل کون ہے؟ اس قال کا فاعل کون ہے؟ تو اس میں 2 احتمالات ہیں، یا تو اس طرح ہوگا ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے، کا جو قول ہے، کا جو فرمان ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے وہ جاری ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ مثل وضوء ھذا الی آخرہ، یا اس کا قائل ثم قال کا فاعل جو ہے نا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو۔ اگر ثم قال میں قال کا فاعل وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو تو اس قال کے بعد ایک اور قال کو مقدر مانا جائے گا، یعنی عبارت اس طرح ہوگی ثم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ مثل وضوء ھذا الی آخرہ۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ من توضأ مثل وضوء ھذا، جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کر لیا، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعت پڑھ لی۔ 2 رکعت کون سی؟ تحیۃ الوضو، جو احناف کے ہاں مستحب ہے اور شواف وغیرہ کے ہاں سنت مؤکدہ ہے۔ لا يحدث فیہما نفسہ، لا يحدث فیہما نفسہ، یعنی اس نے اپنے دل میں کوئی اس طرح کے خیالات نہ آئے جن کا تعلق امور دنیا سے ہو، وہ خیالات اپنے دل میں نہ لائے۔
تو غفر اللہ عز وجل لہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے معاف کر دیں گے ما وہ گناہ تقدم من ذنبہ، تقدم جو پہلے اس نے کر رکھے ہیں، من ذنبہ یہ ما کا بیان ہے یعنی گناہ، غفر اللہ عز وجل لہ ما، اللہ تعالیٰ اس کے لیے معاف کر دیں گے وہ گناہ تقدم جو اس نے پہلے کیے ہوئے ہیں، من ذنبہ یعنی گناہ، یہ ما کا بیان ہے، ما کا کہ تفسیر میں نے پہلے بیان کر دی، ٹھیک ہے۔ اس آیت کے عموم سے معلوم ہوتا ہے کہ صغائر اور کبائر دونوں معاف ہوتے ہیں، لیکن کبائر مستثنیٰ ہی، دیگر روایت کی وجہ سے، دیگر روایت میں آتا ہے کہ صغائر کے لیے توبہ شرط ہے، توبہ کے بغیر کبائر کے لیے توبہ شرط اور ضروری ہے، توبہ کے بغیر کبائر معاف نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اس روایت سے چند مسائل ثابت ہوتے ہیں، فقہ کرام نے اس سے چند مسائل مستنبط فرمائے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ مستنبط فرمایا ہے کہ وضو کی ابتدا میں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دونوں مستحب ہیں، چاہے نیند سے بیدار ہو یا نیند سے بیدار نہ ہو۔ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ تسنیہ کے صیغے کے ساتھ، یعنی دونوں ہاتھوں کو دینا یہ مستحب ہے۔ اور حدیث المستيقظ، اس سے 3 مرتبہ دھونے کا استحباب ثابت ہوتا ہے، لیکن کس صورت میں؟ قیام من النوم کی حالت میں وہاں پر استحباب ثابت ہوتا ہے، اور یہاں پر مطلقاً، چاہے کہ قیام من النوم ہو یا قیام من النوم نہ ہو۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھوں پر ایک ساتھ پانی ڈالنا یہ مستحب ہے، علی یدیہ، فافرغ علی یدیہ، پانی ڈال دیا دونوں ہاتھوں پر۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ انہ افرغ بیدہ الیمنی علی الیسری ثم غسلہما، دائیں ہاتھ کے ذریعے سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال دیا، ثم غسلہما، پھر دونوں کو دھو لیا، لیکن اس سے ایک ساتھ دھونے کا استحباب ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ غسلہما دونوں صورتوں پر صادق آتا ہے، چاہے ایک ساتھ دونوں ہاتھوں کو دھونے تب بھی غسلہما کے صادق آتا ہے، اور اگر پہلے ایک کو دھونے پھر دوسرے کو دھونے تو اس صورت میں غسلہما صادق آتا ہے، ٹھیک ہے۔ کتنے مسائل ہو گئے؟ 2 مسئلے۔ تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ ترتیب مستحب ہے، ثم کے الفاظ آ رہے ہیں نا، تو ثم کے الفاظ یہ ترتیب پر دلالت کرتے ہیں کہ ترتیب کیا ہے؟ مستحب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس میں جو آتا ہے نا کہ ثم تمزمز واستنثر وغسل وجهه ثلاثا، یہ واو بمانے ثم کے ہیں۔ اسی طرح وغسل یدہ الیمنی الی المرفق ثلاثا، یہ بھی واو ثم کے معنی میں ہے، اور ثم الیسری مثل ذلك ثم مسح رأسہ ثم غسل قدمہ الیمنی، اس میں تو ثم صراحتا مذکور ہے، لیکن یہ جو واو ہے وہ واو بھی ثم کے معنی میں ہے۔ اگلی روایت ہے وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا عبد الرحمن بن وردان قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني حمران قال رأيت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعنہم توضأ فذكر نحوه، حضرت ابو سلمة بن عبد الرحمن نے عطا بن یزید رحمہ اللہ کی طرح جو سابقہ روایت گزر گئی حدیث نمبر 106، تو اس طرح کی حدیث بیان کی، تو حدیث وہی ہے لیکن راوی مختلف ہیں، وہاں پر عطا بن یزید تھے، یہاں پر ابو سلمۃ بن عبد الرحمن ہے، البتہ حدیث وہی ہے، البتہ 4 جگہ اختلاف ہوا ہے، 4 جگہ پر اختلاف ہوا ہے۔ وہ 4 جگہ کون کون سی ہیں وہ سن لے توجہ کے ساتھ۔ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَزْمَزَةَ وَالِاسْتِنْصَارَ، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمہ اللہ تعالیٰ نے مزمزہ اور استنثار کا ذکر نہیں کیا ہے، جبکہ یہ ان دونوں چیزوں کا بیان حضرت عطا بن یزید رحمہ اللہ نے اپنی روایت میں فرمایا ہے، مزمزہ کا بھی ذکر کیا ہے، استنثار کا بھی ذکر کیا ہے۔ ایک تو یہ اختلاف ہو گیا۔ دوسرا اختلاف
वकाल फ़ी है, यानी वकाल अबू सलमत इब्न अब्दुर्रहमान फ़ी हाज़ल हदीस, वकाल अबू सलमत इब्न अब्दुर्रहमान फ़ी हाज़ल हदीस व मसह रअसहु सलासन। ये दूसरे इख्तिलाफ है। हज़रत अता इब्न यज़ीद रहमहुल्लाह ताला ने मसह रअसहु का ज़िक्र तो किया है, लेकिन सलासन अदद को ज़िक्र नहीं किया है। और हज़रत अबू सलमत इब्न अब्दुर्रहमान ने सलासन यानी अदद का ज़िक्र भी किया है। कितने इख्तिलाफ़ात हो गए? 2 इख्तिलाफ़ात हो गए। तीसरे इख्तिलाफ़ सुम्मा गस्ल रिजलैहि सलासन। तीसरे इख्तिलाफ़ ये है कि हज़रत अबू सलमत इब्न अब्दुर्रहमान ने रिजलैन को तस्निया के सीगे के साथ ज़िक्र किया है, और दूसरी बात यह कि सलास का अदद भी ज़िक्र किया है। जबकि हज़रत अता इब्न यज़ीद रहमहुल्लाह ताला ने दोनों जगह मुफ़रद की सीगे के साथ कदमहु मुफ़रद की सीगे के साथ कदम का ज़िक्र किया है। ठीक है। और देखिए, सुम्मा गसल कदमहुल युसरा सलासन, कदमहुल युमना सलासन, दाएं कदम के साथ सलासन का ज़िक्र तो किया है, लेकिन सुम्मल युसरा मिस्ल ज़ालिका, वहाँ पर सराहतन अदद का ज़िक्र नहीं किया। ठीक है। तो हज़रत अबू सलमत इब्न अब्दुर्रहमान की रिवायत में क्या है, रिजलैन तस्नीह की सीगे के साथ है और सलासन आदत की तस्रीह है। जबकि हज़रत अता इब्न यज़ीद रहमहुल्लाह की रिवायत में रिजलैन तस्नीह नहीं है, बल्कि कदम मुफ़रद की सीगे के साथ है और कदम युसरा के साथ सराहतन अदद का ज़िक्र नहीं है। तो ये 3 इख्तिलाफ़ हो गए। चौथा इख्तिलाफ़ सुम्मा क़ाल, चौथा इख्तिलाफ़ ये है कि हज़रत अबू सलमत इब्न अब्दुर्रहमान रहमहुल्लाह फरमाते हैं, रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज़्ज़अ, नहीं, सुम्मा काल उस्मान, फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज़्ज़अ हाकज़ा। ये चौथा इख्तिलाफ़ है। ये क्या है? चौथा इख्तिलाफ़ है। वकाला मन तवज़्ज़अ दून हाकज़ा कफ़ाहो वलम यज़कुर अम्र सलाते। चौथा इख्तिलाफ़ ये है कि वहाँ पर हज़रत अता इब्न यज़ीद रहमहुल्लाह की रिवायत में था, मन तवज़्ज़अ मिस्ल वुज़ूइ हाज़ा सुम्मा सल्ला रकातैन ला युहद्दिसु फ़ीहिमा नफ़्सहु गफ़रल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। ये जुमला जो है, मन तवज़्ज़अ मिस्ल वुज़ूइ हाज़ा सुम्मा सल्ला रकातैन इला आखिरिही, ये अता इब्न यज़ीद रहमहुल्लाह की रिवायत में है, लेकिन अबू सलमत इब्न अब्दुर्रहमान रहमहुल्लाह की रिवायत में ये जुमला, ये बात मज़कूर नहीं है। बल्कि हज़रत अबू सलमा रहमहुल्लाह की रिवायत में एक और बात है, और वो बात क्या है? मन तवज़्ज़अ दून हाज़ा, मन तवज़्ज़अ दून हाकज़ा कफ़ाहु। ये अल्फाज हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत में मौजूद हैं। वलम यज़कुर अम्र सलाते, हज़रत अता इब्न यज़ीद रहमहुल्लाह ने सुम्मा सल्ला रकातैन इसका तज़किरा किया है, लेकिन हज़रत अबू सलमत इब्न अब्दुर्रहमान रहमहुल्लाह ने अम्र सलात का ज़िक्र, अम्र सलात को ज़िक्र नहीं किया है, यानी नमाज का तज़किरा नहीं किया है। बल्कि किसका तज़किरा किया है? इस बात का तज़किरा किया है कि अगर 3 से कम, यानी आज़ाए मग़सूला को एक मरतबा धो लिया, मसह तो है ही एक मरतबा, अगर आज़ाए मग़सूला को एक मरतबा धो लिया लेकिन इस्तिआब के साथ, जैसे कि पीछे गुजर चुका है, तो कफ़ा हो, यानी युज्ज़िउहु, फिर भी काफ़ी है। तो चौथा इख्तिलाफ़ ये हो गया। चौथे इख्तिलाफ़ का ख़ुलासा ये है कि हज़रत अता इब्न यज़ीद रहमहुल्लाह की रिवायत में मन तवज़्ज़अ मिस्ल वुज़ूइ हाज़ा सुम्मा सल्ला रकातैन इला आखिरिही, ये जुमला मज़कूर है। और हज़रत अबू सलमा रहमहुल्लाह की रिवायत में ये जुमला नहीं है, बल्कि इसकी जगह पर क्या है? मन तवज़्ज़अ दून हाकज़ा कफ़ाहो, यानी मन तवज़्ज़अ मा दून सलासे कफ़ाहो, जो 3 मरतबा से कम पर इक्तिफ़ा कर ले, जो 3 मरतबा आज़ाए मग़सूला को 3 से कम धो ले आज़ाए मग़सूला को, तो फिर भी काफ़ी है। तो अबू सलमा रहमहुल्लाह की रिवायत में ये अल्फाज हैं। दूसरा, हज़रत अता इब्न यज़ीद रहमहुल्लाह की रिवायत में सल्ला रकातैन के अल्फाज हैं, लेकिन हज़रत अबू सलमा रहमहुल्लाह की रिवायत में सल्ला रकातैन के अल्फाज नहीं है। वलम यज़कुर अम्र सलात का मतलब ये है। ठीक है। बल्कि इसमें मादून सलास, जिसने वज़ू कर लिया, यानी आज़ाए मग़सूला को
3 مرتبہ سے کم دنیا کی تو اس کی وضو کا کیا حکم ہے؟ وہ وضو جائز ہے، اس حکم کا صرف بیان کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کافی ہے یہ، سبق ختم کرتے ہیں لیکن وقت ہے سبق ختم ہو گیا، یعنی روایت آگے نہیں پڑھتے، بس مسح رأس کے بارے میں اختلاف ہے، وہ اختلاف ذکر کرتے ہیں۔ احناف کے ہاں جیسے کہ اجمالاً پہلے گزر گیا، احناف کے ہاں مسح رأس مرتن واحدتن ہے، اور شوافی حضرات وہ تثلیث کے قائل ہیں۔ احناف کے ہاں استیعاب تو مستحب ہے لیکن تثلیث وہ مکروہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ رَأْسَهُ، یہ ان کی دلیل ہے، ایک تو یہ دلیل ہے۔ دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی حکایت بیان فرمائی تو فرمایا کہ غسل ثلاثا ومسح بالرأس ثلاثا، غسل یعنی اعضاء مغسولہ کے 3 مرتبہ غسل کا ذکر کر دیا، پھر آخر میں فرمایا ومسح بالرأس ثلاثا، ومسح بالرأس ثلاثا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے علاوہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیگر اعضاء کی طرح مسح رأس بھی ایک رکن ہے، تو جب دیگر اعضاء میں تثلیث ہے تو مسح رأس میں بھی تثلیث ہوگی۔ جواب سنیں، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں سے مسح رأس مرتن واحدتن منقول ہے۔ یہ عبارت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، پڑھ لی، یہ عبارت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی۔ قال ابو داود احادیث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح رأس انه مرتن، یہ انشاءاللہ کل کے سبق میں آ جائے گا۔ تو حضرت امام ابو داود رحمہ اللہ خود بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی صحیح روایات، اکثر روایات وہ مسح رأس مرتن واحدتن پر دلالت کرتی ہیں۔ اسی طرح حضرت عبد خیر رحمہ اللہ تعالی وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہ توضأ فی رحبۃ الکوفہ، بس روایت نہیں ہے، صرف میری باتیں سنو۔ اسی طرح حضرت عبد خیر رحمہ اللہ تعالی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہ توضأ فی رحبۃ الکوفۃ ومسح رأسہ مرتن واحدتن، ٹھیک ہے، تو اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مسح رأس مرتن واحدتن ثابت ہو گیا۔ جہاں تک حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ روایت ہے ومسح رأسہ ثلاثا، تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ حدیث شاذ ہے۔ شاذ کس کو کہتے ہیں؟ وہ روایت جو ثقات کی روایت کے مخالف ہوں، ضعیف راوی وہ ثقات کی مخالفت کرے، اور اس میں ضعیف راوی کون ہیں؟ حضرت عبد الرحمن بن وردان، ان کے بارے میں حضرت امام دارقطنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیس بالقوی، ٹھیک ہے، تو یہ متکلم فی راوی ہیں اور ثقات کے خلاف روایت کرتے ہیں، تو یہ روایت شاذ ہے، اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح تثلیث مسح کی جتنی بھی روایات ہیں تو ان تمام روایات میں کسی نہ کسی درجہ میں کلام پایا جا رہا ہے، کسی نہ کسی درجہ میں اس میں کلام کیا گیا ہے۔ دوسرا، یہ جو امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ جو دوسری روایت انہوں نے دلیل کے طور پر پیش کی تھی کہ مسح بالرأس ثلاثا، تو یہ ماء واحدہ سے ہے، ماء واحد سے ہے، ایک ہی پانی سے 3 مرتبہ سر پر ہاتھ پھیرا تھا، اور ایک ہی پانی سے 3 مرتبہ سر پر ہاتھ پھیرنا یہ احناف کے ہاں بھی مستحب ہے، مسنون ہے۔
جیسے کہ حضرت حسن بن زیاد رحمہ اللہ امام صاحب سے روایت کرتے ہیں، ہدایہ میں یہ بات آئی ہے کہ ایک ہی پانی سے 3 مرتبہ سر پر ہاتھ پھیرنا یہ کوئی مکروہ وغیرہ نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ایک مسنون طریقہ ہے۔ البتہ نئے پانی سے مائع جدید سے مسح کرنا پھر یہ مسح نہیں رہے گا، بلکہ یہ غسل بن جائے گا، یہ مکروہ ہوگا۔ یہ کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے جو قیاس کیا تھا کہ مسح رأس بھی دیگر اعضاء کی طرح ایک رکن اعظم ہے وضو میں، تو جس طرح دیگر اعضاء کو 3 مرتبہ دھویا جاتا ہے اسی طرح مسح رأس میں بھی تسلیس ہوگی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قیاس 2 وجوہات کی بنا پر فاسد ہے، درست نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ مسح رأس کا مبنی یہ تخفیف پر ہے، اگر آپ 3 مرتبہ مسح کریں گے تو اس میں تغلیظ آ جائے گی، اس میں کیا آ جائے گی؟ تغلیظ آ جائے گی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اعضاء مغسولہ میں تسلیس وہ نظافت کے لیے ہے، نظافت کا فائدہ دیتا ہے، جبکہ مسح رأس میں تکرار اور تسلیس وہ نظافت کا فائدہ نہیں دیتا، لہٰذا آپ کا یہ قیاس کیا ہے؟ باطل ہے، فاسد ہے، درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ چلو ٹھیک ہے۔